السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسین الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ ہدایت ایک دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات و جوابات پر مبنی پروگرام ہے، جس میں آپ بھی براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھائے جا رہے ہیں، اس پر آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج 15ویں شعبان کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسا کہ کافی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، ان راتوں میں عبادت کی، شب برات سے متعلق اس پر بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور جیسا ہم شعبان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، رمضان مبارک ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ہم اس مبارک اور عظیم مہینے میں پہنچیں اور اس کی نعمتیں کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ناظرین، جس وقت سوالات آپ ہم سے اس پروگرام میں کر رہے ہوں، اس وقت ہماری یہ خواہش رہے گی کہ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ ذرا سا دھیما کر دیجیے، کم کر دیجیے، تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے یا ریاست کا نام بتاتے ہوئے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے اس وقت ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ انتظار میں ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ محمد صلاح الدین سیوان سے بول رہے ہیں۔ صلاح الدین صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ آج کے روز شب برات کے دن رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ اور ایک اور بات، کل شب برات سے بہان ہو کر کے روزہ رہنا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے کا۔ دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں حمید پور سے ندیم زبیری بول رہا ہوں، اور جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایگزام آج کل چل رہے ہیں، تو جو ایگزام کی میری ٹائمنگ ہے وہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہے۔ ایسی صورت میں جمعہ بھی پڑھ رہا ہے ایک پیپر میں آگے، تو ایسی صورت میں ایک اور بار ذرا سوال کو دہرا دیں آپ۔ جی اصل میں آج کل جو پیپر چل رہے ہیں میرے، ہاں تو جی، آگے آنے والے پیپر میں 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کے پیپر کی ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے، ایگزام کی، تو ایسے میں جمعہ بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم کو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، وعلیکم السلام جناب۔ جی، اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم ادریس صاحب بہار پٹنہ سے پھلواری اسٹریٹ سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج شب برات ہے، اور یہ جو فاتحہ جو ہوتا ہے حلوہ، یہ کن کے نام سے ہوتا ہے؟ ٹھیک، اور یہ کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم کو آپ بتا دیجیے، سمجھ گئے؟ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی کانپور سے بول رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال؟ نازیہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں ہمارا محرم وہاں مل جائے، ایک یہ سوال ہے۔ ایک اور بار ذرا سوال کو اور دہرائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلا جیسے سوال رات میں تھوڑا سا جاگ رہے ہیں، دوہرا پڑھائی دیجیے۔ کرتے ہیں اور تہجد نماز پڑھتے ہیں، تو سونا اس لیے ضروری ہے، سو جائیں یا پھر؟ آپ سے خواہش ہے کہ ذرا کہتے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نیند کر کے پڑھی جاتی ہے تہجد کی نماز۔ جی۔ پہلا سوال تھوڑا سا آپ دہرا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حسین بول رہا ہوں اخلاق صاحب، خیر مقدم یہ ہے، حضرت فرمائیں۔ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے،
जी। जंग बदर में ये कैदी बनाए गए जी। और उसके बाद भी क्या कभी ईमान लाए, खैर वो जो भी है, मगर जब हजरत इनको सुफियान को अरेस्ट किया गया फतेह मक्के में और इन्होंने उनको क्यों पनाह दी और उमर ने उनकी मुखालफत की तो वो उनको दूसरी बातें कहने लगे, तो ऐसा क्यों? और हमने देखा है हज़रत अब्बास ने कोई ऐसी काम अभी तक तो किया नहीं था और उसको बचा रहे, सुफियान को बचा रहे हैं और सुफियान ने भी कुछ नहीं किया। मैं इसके बारे में थोड़ा रोशनी भी डलवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। नाज़रीन, सवालात की जाने बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि शब बारात जैसा कि आज 15वीं शाबान को कहा गया है, मुफ्ती साहब से हम जानना चाहेंगे कि इस रात की अहमियत फजीलत क्या है। क्या शब बारात के उन्वान से रोज़ा रखा जा सकता है? और जैसा कि हमारे कॉलर ने सवाल किया कि क्या इस रात की हवाले से हलवा बनाया जा सकता है, उस पर फातिहा भी दी जा सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या किसी का नाम लेना ज़रूरी है या नहीं है। ये इस तरह के बेशतर सवालात हैं जो शब बारात से मुताल्लिक़ लोगों के जहनों में आते हैं कि, और फिर समझिए कि बाज़ और लोगों ने आगे बढ़कर कुछ नई चीज़ें भी इसमें ईजाद कर ली। कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं तो समझिए कि कहीं से मुर्दों की ईद भी कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं, क्या गलत हैं, क्या सही है, और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम चाहेंगे कि इस पर रोशनी डालें। शब बारात की फ़ी नफ्सी फजीलत साबित है और शब बारात के सिलसिले में तकरीबन 12 रिवायात मौजूद हैं, जिसमें से 6 रिवायतें सही हैं, 6 रिवायतें ज़ईफ़ हैं। लेकिन ज़ईफ़ रिवायत की तायीद अगर सही रिवायतों से हो जाए तो उसको वो भी काबिल अमल हुआ करती है। तो बाहर सूरत किसी चीज़ की फजीलत और अहमियत के सबूत के लिए एक सही रिवायत का पाया जाना काफ़ी है, और इस सिलसिले में 6 सही रिवायतें मौजूद है। और इसी तरीके से खैरुल क़ुरून में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के दौर में भी शब बारात में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जाना किताबों में मौजूद है। तो शब बारात में इबादत तो की जाए और इनफरादी इबादत की जाए, अपने घरों में इबादत करने का एहतमाम किया जाए, मस्जिद में भी इबादत की जा सकती है। लेकिन आज के दिन इबादत का कोई मखसूस तरीक़ा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। इंसान अपनी सहूलत के लिहाज से नवाफिल पढ़ सकता है, सलात व तस्बीह पढ़ सकता है, दुआ कर सकता है, इसी तरीके से ज़िक्र कर सकता है। और दूसरी बात, पूरी रात जागना कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक इंसान अपनी सहूलत और सेहत के लिहाज से जब तक वह इबादत कर सकता है करे, जब नींद का गलबा आ जाए तो सो जाए। आज सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बड़े शहरों में शब बारात का बाज़ाब्ता जश्न की तरह मनाया जाता है, मस्जिदों को सजाया जाता है, पूरी रात माइक में तकरीरें, धुआंधार तकरीरें होती है जिससे लोगों की नींदें ख़राब होती है। इस तरीके से तकारीर करना, पूरे महल्ले और शहर में हंगामा करना, ये क़तन मुनासिब नहीं है, इससे एहतियात बरती जाए। तीसरी बात यह है कि शब बारात में किसी तरह का पकवान, हलवा या इसी तरीके से और बाज़ इलाके में गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से नहीं है। पहली बात यह है कि फातिहा देना और दिलाना ही कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो फिर हलवे पर फातिहा दिलाया जाए या चोड़े पर फातिहा दिलाया जाए या गुलगुले पर फातिहा दिलाया जाए, ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से नहीं है। इसलिए आज की रात को हलवे की रात और खाने पकाने की रात या जश्न मनाने की रात या घूमने और तफरीह करने की रात ना बनाया जाए, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इबादत की जाए। जो आपके लिए मुमकिन हो इबादत करना, इबादत कीजिए। और चौथी बात रोज़े की है। देखिए, बाज़ाब्ता शब बारात का रोज़ा मुस्तहब नहीं है, अगरचे कि एक ज़ईफ़ रिवायत में 15वीं शब यानी 15वीं तारीख का रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है, लेकिन वो रिवायत सही नहीं है। लेकिन कल पीर का दिन है, पीर के दिन रोज़ा रखना ऐसी मसनून है। हर महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात का रोज़ा रखते थे। तो ये समझते हुए कि कल पीर का दिन है, इसी तरह कल 15 तारीख़ है,
13 اور 14 اور 15 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تیسری بات شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سمجھ کر کوئی آدمی کل کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر ہم بات کریں ماہ رمضان مبارک کی تو شب برات یا سمجھیے کہ شعبان المعظم سے کی آغاز سے ہی رمضان کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اگر اسے ہم استقبال رمضان کا آغاز سمجھیں اور کس طریقے سے اس رمضان کی تیاری ابھی سے کرنے لگیں کہ کس طریقے سے پروگرام بنایا جائے کہ وقت کا سمجھیے کہ ایک ٹائم ٹیبل یا شیڈول بنایا جائے کہ رمضان میں کس طریقے کی عبادت کرنی ہے، ورنہ دیکھا تو عام طور پہ یہ جاتا ہے کہ رمضان کے ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے عشرے میں بہت سارے لوگ بہت سمجھیے کہ کثرت سے عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کے ابتدا سے عید کی تیاری مصروف ہو جاتے ہیں یا پھر کاروبار میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ انہیں رمضان کا جس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، رمضان کو جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے نہیں گزارتے۔ ان 15 دنوں میں رمضان کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج 15ویں شب ہے، شب برات ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ 15ویں شب سے ہی رمضان کی برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا سورج جو نکلنے والا ہوتا ہے وہ سورج کی گویا کہ آج کی رات صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جس طرح صبح صادق ہونے کے بعد سورج کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اسی طرح آج کی رات سے گویا کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مقدمہ ہے اور آغاز ہونے ہی والا ہے۔ لہذا یہ 15 دن جو دیے گئے ہیں یعنی گویا کہ سورج نکلنے کے اور صبح صادق کے درمیان کا وقت ہے، ان اوقات کو رمضان کے لیے ہم مکمل طور سے نظام الاوقات بنائیں۔ جو بھی ہمیں خریداری کرنی ہے وہ خریداری ان 15 دنوں میں کر لے اور کوشش کرے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہمارا وقت بازاروں میں نہیں، ہمارا وقت مسجدوں میں یا اپنے گھر میں عبادتوں میں گزرے۔ خواتین تو اس سلسلے بڑی بے توجہ ہوا کرتی ہے اور رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے مہینے کو وہ رمضان یعنی بازاروں میں یہاں تک کہ افطار اور تراویح اور سحری کے وقت کو بھی بازاروں میں گزار دیتی ہے، جو بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ اس لیے مرد و خواتین سب کے سب یہ نظام الاوقات بنائیں کہ رمضان کا کوئی بھی وقت بازاروں میں یا کسی دیگر چیزوں میں ضائع نہیں ہوگا۔ جو بھی رمضان کے انتظامات کرنے ہیں اس کو رمضان سے پہلے کر لینے کی کوشش کی جائے۔ ایک کالر نے ہمیں سوال کیا ہے ایگزام کی ٹائمنگ سے متعلق، ان کے جو ایگزامز کے امتحانات کے ٹائمنگز ہیں وہ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان ہے، تو ایسے میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کی جائے، اور پھر اس میں شاید ایک جمعہ کا بھی دن آ رہا ہے، تو ایسے لوگ جو سمجھیے کہ ان اوقات کے درمیان ایگزامز لکھ رہے ہوں وہ جمعہ کا کیا کریں، کیا وہ ظہر ادا کریں یا کیا کر سکتے ہیں؟ جن علاقوں میں اس طرح سے ایگزام کی ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیا جاتا ہے وہاں کے مسلم تنظیم اور مسلم سیاستدان اور دانشوروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت سے اس سلسلے میں باضابطہ ان سے بات چیت کرے اور اس طریقے سے ٹائمنگ نہ رکھے کہ جمعہ کے دن اگر پیپر کو نہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ سنڈے کو آپ پیپر نہیں رکھتے ہیں، اگر جمعہ کے دن نہ رکھ کر ایک دن آگے پیچھے کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو مسلم دانشور، سیاستدان اور مسلم تنظیموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں حکومت سے باضابطہ رہنمائی ان کو دے، ان سے بات چیت کرے اور کوشش کرے کہ جمعہ کے دن پیپر نہ رہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا تو ظاہر سی بات ہے آپ پیپر چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ آپ 3 بجے جب ایگزام ہال سے نکلیں، اگر اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ، ایسی مسجد ہو جس میں 3 بجے کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی ہو تو وہاں جا کر آپ نماز پڑھ لیجئے، ورنہ ظہر کی نماز پڑھیے۔ کانپور سے نازیہ صاحبہ نے سوال کیا ہے، تو پہلا سوال برابر سن نہیں سکے لیکن غالباً عمرے پر جانے کے لیے محرم سے متعلق ان کا سوال تھا، ایسا محسوس رہا تھا، تو عمرے پر اگر کوئی جا رہا ہو تو محرم کسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے بغیر محرم کے عمرہ کرنا اور دوسرا مسئلہ ہے بغیر محرم کے سفر کرنا۔
فرض کیجئے آپ ہندوستان سے آپ جدہ تک بغیر محرم کے گئے تو آپ کا سفر بغیر محرم کے ہوا، بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن جدہ کے بعد جدہ سے کوئی آپ کا محرم ساتھ آ گیا جو آپ اس کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا اور اس کے ساتھ آپ رہے، تو عمرہ تو بالکل آپ کا جائز درست ہوگا، اس لیے کہ آپ نے محرم کے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ نے جو بغیر محرم کا سفر کیا ہے اس کا گناہ ہوگا۔ تہجد سے متعلق بھی ان کا سوال ہے کہ کیا تہجد کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر سو کر ہم اٹھیں اور اس کے بعد تہجد پڑھیں، یا اگر ہم سمجھیے کہ آدھی رات تک ہوشیار رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم سے سونے سے قبل تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے درست ہونے کے لیے یا اس کی اہمیت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ بغیر سوئے بھی اگر کوئی آدمی رات تک جگا ہے، جیسے آج کی رات عام طور سے مساجد میں لوگ جگتے ہیں، اگر کوئی آدمی 2 بجے 3 بجے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ کے سو رہا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب تہجد کی نماز کے تعلق سے جاننا چاہیں گے کہ کیا تہجد کسی سمجھیے کہ موقع پر اجتماعی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آج کی رات ہو گئی، یا ایسے کسی اہم موقع پر جب لوگ بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، سب ایک ساتھ جمع ہوں، تو کیا کیونکہ انفرادی طور پر بعض لوگ سمجھیے کہ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کیا تہجد کے لیے اجتماعی نظم بھی کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں نوافل کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تراویح کے علاوہ۔ تراویح اگرچہ کہ نفل نماز ہے، لیکن صحابہ سے تراویح کی جماعت ثابت ہے۔ تہجد کی جماعت یا اسی طرح صلاۃ التسبیح کی جماعت چونکہ صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی جماعت کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ البتہ رمضان کے آخری عشرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کو باجماعت پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ 15ویں شعبان شب برات سے متعلق ایک اور چیز بھی آج کل گشت کر رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اگر گزشتہ سال میں نے کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو، یا میں نے کسی کو ایذا رسانی کی ہو، تکلیف پہنچائی ہو، تو مجھے معاف کر دیا جائے، اور آئندہ اس سال کی جو ہے میرے حساب کی کتاب بند ہونے والی ہے۔ تو کیا اس طریقے کے پیغامات ارسال کیے جا سکتے ہیں، یا اس طریقے سے آج کی رات کو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے؟ آج کی رات انسانوں سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کے حقوق کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا، یہ تو انسان کی لازمی ذمہ داری ہے، اور کسی رات کو ایک رسم بنا لینا معافی تلافی کی، اس رسم سے معافی اور تلافی نہیں ہوتی ہے۔ واقعی انسان دل سے معافی تلافی کرتا رہے، اور وہ صرف شب برات پہ نہیں، جب بھی ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوری طور سے معافی و تلافی کر لینا چاہیے۔ اخلاق حسین صاحب نے الہ آباد سے ابھی آپ کے سامنے انہوں نے سوال رکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور کہ جنگ بدر میں وہ قیدی بنائے گئے تھے، اور پھر حضرت ابو سفیان کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کچھ گفتگو کریں۔ میں اس سے پہلے بھی اخلاق صاحب کو آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی خیالات اور بدگمانیاں نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو تاریخ لکھ کر آئی ہے، بہت بعد کی تاریخیں لکھی گئی ہیں، اور تاریخ جو لکھی جاتی ہے اس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال رہتا ہے۔ اسی لیے ان تاریخ کو پڑھ کر صحابہ کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے حضرت عباس نے یا ابو سفیان نے جو کچھ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سارے صحابہ سے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، سارے صحابہ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے، تو کیا اللہ کی اس رضامندی سے ہم اور آپ راضی نہیں ہوں گے؟ جو ان صحابہ کے ہو سکتا ہے بہت ساری غلطیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ صحابی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو لا لیا، اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور ایمان پر باقی رہے، تو ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، اور اللہ کی رضا ان کے ساتھ یقینی ہے۔ اب انہوں نے آگے پیچھے کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر کے اپنی محبت اور اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ہمیں ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک آپ کے مسئلے کی بات ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ایمان لا چکے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باضابطہ مکہ میں رکھا تھا
تاکہ مکہ کے حالات سے ان حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت رہے. اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو پناہ نہیں دی تھی بلکہ حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو ان کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے باضابطہ اسلامی لشکر کو دکھایا تھا. اور جب کسی مسلمان نے ابو سفیان کو دیکھ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دی اور ان کو پناہ دی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تھے، اسی لیے ان کی پناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا. اور حضرت عباس نے پناہ اس لیے دی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ ابو سفیان وہ پہلے کی طرح ابو سفیان نہیں رہے، مسلمانوں کی اس روب اور دبدبے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے سفارش کی اور یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس کے مزاج کے اندر سرداری ہے لہذا کچھ ایسی بات کہیے کہ یہ خوش ہو جائے اور وہ ایمان کو لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی میں پناہ دیتا ہوں، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کو بھی میں پناہ دیتا ہوں. یہ در حقیقت اسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ابو سفیان کا نام لے کر یہ اعلان کیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، حضرت ابو سفیان نے ایمان کو قبول کر لیا. بڑا تفصیل سے آپ نے ان واقعات کو پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق صاحب پر وضاحت ہو گئی ہوگی. ناظرین کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. جی رضی بول رہا تھا جناب، میں جودھ پور سے. رضی صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ تھا کہ حرام کے مسئلے میں بات تھی. جیسے شراب حرام ہے تو اسی طریقے سے سگریٹ، بیڑی یا تمباکو، پان کا، یہ سب چیزیں کا کیا مرتبہ ہے؟ حرام میں ہے یا جو؟ ذرا بتائیے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں استقبال ہے. جی صلاح الدین صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں آج ہمارے اٹاوا میں 1:30 بجے رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے اعلان ہوا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل جماعت سے نہیں ہونی چاہیے. اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ آج کی رات جاگنے سے پر تہجد نماز پڑھ کے پڑھنے سے ہو جائے گا؟ نیند آنے سے کوئی؟ اپنا نام بتائیے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اکرام الحق دارم سے کیا ہے میں نے، آسام سے. آسام سے؟ ہاں. کیا نام کہا آپ نے؟ اکرام الحق. اکرام الحق صاحب. جی اکرام صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ دوہرا دیجیے. رات جاگنے کا بات میں تہجد پر نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، ہم سو سکتی ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ. جی سو سکتے ہیں، یا تہجد کے بعد بھی عبادت کرتے رہیں، یا تہجد پڑھ کر آرام کریں، فجر کو اٹھ جائیں. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں اکرام الحق صاحب. دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت. انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب سے حاصل کریں گے. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں بنگلور سے سامی اللہ کر کو بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلور سے. بنگلور سے. جی جی فرمائیے. بنگلور کرناٹکا سے. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں مسجد کو جا سکتی کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور. جی جی ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز کو، والیوم کو کم کر دیجئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, मैं गाजी आबाद से बोल रही हूँ, साइन परवीन। जी फरमाइए, क्या सवाल है? मुफ्ती साहब से पूछना था कि जैसे आज के रात अगर जिसकी कजा नमाज बाकी हो, वो नफली नमाज के बजाय अगर वो कजा नमाज पढ़े तो नहीं सही रहेगा? ठीक है, जरूर। कोई और सवाल? जी हेलो जी जी जी। और दूसरा सवाल है कि जैसे मेरी तहज्जुद की नमाज अब पाबंदी से नहीं हो पा रही है, कभी पढ़ लेती हूँ, कभी एक दिन 2 दिन नागा हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुनाहों को जैसे छूट रही है? क्योंकि मैं तो अब कोई जानबूझ के कोई भी छोटा बड़ा गुनाह करना नहीं चाह रही, मतलब पढ़ती हूँ। पूरी सर्दी में कभी नागा नहीं हुई, लेकिन अब देख रही हूँ 15-20 दिन से कभी पढ़ लेती हूँ, कभी छूट जा रही है। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कौन साहब कहाँ से? हाँ, मैं अब्दुल वाहिद बोल रहा हूँ भोपाल से। अब्दुल वाहिद साहब, प्रोग्राम में खैर मकदम है, फरमाइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि साहब मैं BSNL में सर्विस करता हूँ। जी, कहाँ पर? परेशान, BSNL भोपाल में। जी जी जी। मेरा ट्रांसफर हो गया श्रीनगर। जी। कोई तजवीज बताए कि मैं नहीं जाऊँ वहाँ। ठीक है, बस यही मेरा सवाल है। जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सवालत की जानिब आते हैं। रजीज साहब ने जोधपुर से सवाल किया है मुफ्ती साहब के शराब को इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया है, बुराइयों की जड़ इसे बताया है, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जो नशे की हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और इसी तरीके से और भी मसाले जात, पान वगैरह भी इसमें शामिल हैं, इसके मुतालिक इस्लाम का क्या हुक्म है? शराब और सिगरेट का फ़र्क तो ख़ुद आप भी अच्छी तरह समझते होंगे कि एक शराब पीने वाला और एक सिगरेट पीने वालों में कितना बड़ा फ़र्क है। सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी ये सेहत के लिए नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन शराब की तरह इसके पीने के बाद इंसान अपने आप से बाहर नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से शराब पीने के बाद इंसान जिससे बुराइयों में मुब्तला होता है। तो अगरचे कि सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी शरअन पसंदीदा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हराम नहीं हैं। इसके कारोबार करने वालों के मुतालिक क्या कहेंगे कि जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या दीगर इस तरीके से नुकसानदार चीज़ों का कारोबार करते हैं, उनके मुतालिक क्या हुक्म है? जिन चीज़ों का खाना और पीना हराम है, इन चीज़ों का कारोबार करना भी हराम है, लेकिन जिन चीज़ों का खाना और पीना हराम नहीं है, उन चीज़ों का कारोबार करना भी हराम नहीं होगा। सलाउद्दीन साहब ने इटावा से सवाल किया है कि वहाँ ऐलान हुआ है कि 1:30 बजे रात सलातुत तस्बीह का जमात एहतमाम किया जाएगा, तो क्या सलातुत तस्बीह की नमाज यानी कि जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? फ़िक़्ह हनफी, चाहे वो देवबंदी मसलक के लोग हों या बरेलवी मसलक की, जो इनके जो अकाबिर उलमा फ़ुक़हा हैं, इसमें से किसी ने भी सलातुत तस्बीह की नमाज को बाजमात पढ़ने की इजाज़त नहीं दी है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, तबे ताबईन से भी सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ना साबित नहीं है। लिहाजा इसका रिवाज जो बढ़ता चला जा रहा है शहरों में, ये बिल्कुल गलत है और मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी को इस पर बाज़ाब्ता तौर से अपने इमाम को और अपने ख़तीब को इस मसले पर बात करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ने का मामूल बनने से रोकना चाहिए। आसाम से इकरामुल हक साहब ने सवाल किया था कि आज की जो रात है, या फिर समझिए कि और दीगर भी जो रातें हैं, जागने से मुताल्लिक़ क्या पूरी रात जागना, यानी कि सुबह फजर पढ़कर ही सोना या फजर से पहले सो जाना, ये जागने में क्या शामिल है, या फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर, या जहाँ तक सकत या इस्तिताअत हो वहाँ तक इबादतें या नमाजें पढ़कर सोने की इजाज़त है, या मुकम्मल तौर पर हमें पूरी रात जागने का हुक्म दिया गया है? अपनी सेहत और सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए जितनी देर तक आप इबादत कर सकते हैं कीजिए, और अगर नींद आ रही है और उसी वक्त अगर आप तहज्जुद पढ़ लेना चाहते हैं, तहज्जुद की 4 रकात 2 रकात पढ़ लीजिए। नींद आ रही है, सो जाइए, लेकिन बहर सूरत फजर की नमाज क़ज़ा होने से बचाइए।
बेंगलुरु से एक कॉलर ने सवाल किया है कि क्या ख़वातीन को भी मस्जिद में आने की इजाज़त है, औरतें भी क्या मस्जिद में आ सकती हैं? ख़वातीन के लिए अपने घरों में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा सवाब का बाइस है। इसलिए ख़वातीन का अपने घरों में ही नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। गाज़ियाबाद से शाहीन प्रवीण साहबा का सवाल है कि आज की रात में जो नफिल नमाज पढ़नी चाहिए उसके बजाय अगर कोई क़ज़ा नमाज पढ़ता हो, जो उसने अपनी समझिए कि ज़िंदगी में उसकी नमाज़ें जो क़ज़ा हुई हों, तो क़ज़ा नमाज पढ़ना बेहतर अफजल है या नफिल नमाज भी वो पढ़ सकता है? आज की रात इबादत की कोई तखसीस नहीं है। आप अपनी सहूलत से कुछ नवाफिल भी पढ़ लीजिए, कुछ क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ लीजिए, ताकि दोनों के पढ़ने का क़ज़ा तो क़ज़ा ही है, वो तो पढ़ना ही है, और कुछ नवाफिल पढ़ने का भी सवाब मिल जाए। तो अपनी सहूलत के लिहाज से जो भी इबादत करना चाहे कर सकते हैं। एक और उनका सवाल ये है कि माशाल्लाह वो तहज्जुद की नमाज बिला नागा पाबंदी के साथ पढ़ रही हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से इसमें नागा हो रहा है, उठ नहीं पा रही हैं, हालांकि नीयत उनकी है, तो क्या ये कहीं उनका ये ख्याल है कि गुनाहों की वजह से तो ऐसा नहीं है कि वो तहज्जुद में उठ नहीं पा रही हैं? आप इशा के नमाज के बाद 4 रकात तहज्जुद की नीयत से नफल नमाज पढ़ लीजिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के वक्त उठने की तौफीक दे दे तो फिर उस वक्त आप 2 या 4 रकात पढ़ लीजिए। अगर किसी वजह से आँख न खुल सकी तो आपको इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या कोई शख्स उसको मुस्तकिलन तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर सकता है? तहज्जुद की नमाज ऐसी नमाज है कि इसके बगैर रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है, और ये तमाम सुलहा, अत्क़िया और नेक लोगों का तरीक़ा रहा है। इसीलिए तहज्जुद की पाबंदी तो वही शख्स कर सकता है जो फ़राइज़ की पाबंदी करता हो। इसीलिए तहज्जुद की पाबंदी की कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से इसकी तौफीक भी मांगनी चाहिए। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फ़राइज़ की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, और साथ साथ नमाज तहज्जुद की, जैसा कि आपने कहा कि रूहानियत को हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया है, अल्लाह ताला इसकी भी हम सबको तौफीक दे। एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं उबैदुर रहमान बोल रहा हूँ बेंगलोर से। उबैदुर रहमान साहब फरमाइए, क्या सवाल है? सर ये चांद के ताल्लुक से रमजान का जो चांद है, ईद उल अज़हा का जो चांद है, सऊदी अरब और गल्फ में दिखाई देने के बाद हिंदुस्तान में दूसरे दिन उसका ये होता है। तो हमारे दोस्त अहबाब जो सऊदी से रिटर्न हुए हैं बहुत साल पहले, वो सऊदी के हिसाब से रमजान, ईद उल अज़हा की कुर्बानी वो वहाँ के हिसाब से कर रहे हैं। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आपके दोस्त अहबाब? ये सब बेंगलुरु के लोग हैं। बेंगलुरु के लोग हैं, अच्छा। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और भी बड़े बड़े डिग्रियां हैं उनके पास। ठीक है। आपके टीवी चैनल भी देख रहे हैं इस वक्त वो। जी। उनका कहना है जो फर्क है वो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक सा हो जाता है जब सऊदी अरब में दिखाई देता है। ठीक है। तो इस फर्क को वो नहीं मान रहे हैं। जी। और ईद के दिन भी जो है वो खुद ही नमाज जाकर फजर के बाद जाकर नमाज पढ़ लेते हैं और मुलाकातों का प्रोग्राम जारी कर लेते हैं। हाँ। कोई खुतबा उतबा नहीं होता उनका। ठीक है। ये फर्क जो है वो और वो अपने दोस्त अहबाब को मुतासिर भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। देखते रहें प्रोग्राम राह हिदायत। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं लेह लद्दाख से फरीहा बोल रहा हूँ सर। फरमाइए। जी, मुझे मौलाना साहब से ये सवाल करना था सर। फरमाइए, क्या जी कोई एक फिरका है जो आज की रात जो शब बरात है, शब बरात है, तो एक फिरका है सर, वो पूरे उम्र भर का ये जो नमाज आज अदा करता है, नमाज उम्र भर का कज़ा कहता है, उम्र कज़ा, वो क्या पूरा होता है, पूरे कबूल हो सर, ये जायज़ है? ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। देखते रहें प्रोग्राम राह हिदायत। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है, कौन और कहाँ से? बोल रही हूँ रांची से। जी। मेरा सवाल है जी,
کے متعلق کہ شب برات میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ عبادت یہ حساب کتاب کی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ کیا ہوگا, تو کیا یہ ایسا ہوتا؟ آپ کی آواز. اور ایک دوسرا کوشچن ہے کہ تار کا پیڑ جو ہوتا ہے اس میں تار لگایا جاتا ہے نا بہت جگہ, تو کیا وہ پیسہ جائز ہے؟ ایک اور بار ذرا اپنے سوال کو دہرائیے, ریپیٹ کیجیے. تار جو تاڑی لگاتے ہیں نا گاؤں دیہات میں. آپ کی آواز ہم تک برابر نہیں پہنچ پا رہی ہے. بہرحال دوبارہ سے آپ اگر کوشش کر کے شامل ہوں گے پروگرام میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے آپ سے برابر سے آپ کی آواز پہنچ سکے. پہلے سوال کو انشاءاللہ بہرحال شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال ارشد بول رہے تھے پٹنہ سے. جی فرمائیے محترم, کیا سوال ہے؟ جی سوال تھا یہ کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. تھا کہ یا حیو یا قیومو برحمتک نستغیث, اور ایک دعا ہے یا حیو یا قیومو برحمتک نستغیث. یہ دونوں میں کیا فرق ہے اور کس کس جگہ پہ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہر نماز میں مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ضرور مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. لائن پہ ہوں. جی السلام علیکم. آواز پہنچ رہی ہے آپ کی, فرمائیے. پروگرام میں خیر مقدم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں نظام آباد سے سید انصاری بول رہا ہوں. سید انصاری صاحب, جی فرمائیے کیا سوال ہے. جی جی نظام آباد سے. جی 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 سید حقانی. فرمائیے کیا سوال ہے. مولانا مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج بزرگان دین کا جا کے فاتحہ درود وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ شب برات کیوں منائی جاتی ہے, اور دوسرا سوال ہے کہ ارے جمعہ کی نماز جو ہوتی ہے آدمیوں کی وہ سنت کے ساتھ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ ٹھیک, ضرور انشاءاللہ. جی اور مولانا صاحب ایک اور سوال تھا کہ ہماری خالہ ہے وہ تھوڑی پریشان رہتی ہے, تو ان کے نا جو ہسبینڈ ہے ان کے اوپر خیال نہیں رکھتے ان کا اپنا بچوں کا, تو آپ کچھ بتائیں ان کی پریشانیاں کم ہوں. ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے, کال کرنے کا. عبدالواحد صاحب نے بھوپال سے اس سے پہلے سوال کیا تھا مفتی صاحب کی سمجھیے کہ نوکری کا کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے, بعض مقامات پہ بہرحال انسان دور جانا نہیں چاہتا اپنے وطن کو چھوڑ کر, اس طرح کی کچھ پریشانیاں اسے ہو سکتی ہیں. تو ایسے اگر مسائل انسان کو آ جائیں تو کس طریقے سے دعاؤں کے ذریعے, اذکار کے ذریعے سمجھیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر سکتا ہے. دیکھیے آپ تو ہندوستان کی جنت کشمیر کو جا رہے ہیں, اور سری نگر کشمیر جانے کی تو لوگوں کی بڑی خواہش رہتی ہے, تو آپ کو تو وہاں خوشی خوشی جانا چاہیے کہ آپ سری نگر کو جا رہے ہیں, بہت اچھی جگہ جا رہے ہیں, اور وہاں سے ٹرانسفر کرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خیر, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر ہو اس کا فیصلہ کر دیجیے. بس اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے اس میں خیر ہوتا ہے, اور بس اوقات جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے اس میں اس کے لیے شر ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے ہمارے لیے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ خیر کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بہتر ہے اس کا فیصلہ عافیت کے ساتھ اللہ فیصلہ فرما دے. یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ عافیت والا معاملہ آپ کے ساتھ فرمائیں. عبید الرحمان صاحب نے بنگلور سے سوال کیا ہے, غالباً کل بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ چاند سے متعلق, رویت ہلال سے متعلق, اور ظاہر ہے اب جیسا کہ خاص طور پر ہم رمضان کے مہینے میں یا پھر حج الحجہ کے مہینے میں, عید الاضحیٰ کے موقع پر
چاند کی وہ زیادہ سمجھے کہ اس کی تاریخ کا دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو رویت ہلال ہوگی اس کے حساب سے ہی ساری دنیا میں عید منائی جائے گی، یا رمضان کا آغاز ہوگا اور رمضان کا اختتام ہوگا، عید الاضحیٰ کا بھی اس طریقے سے، اور چونکہ ہم سمجھیے کہ سعودی عرب کو یا جو وہاں کی حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا جاتا ہے چاند کا اس کو ماننا چاہیے، اور یہاں تک کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگے ہیں اپنے ملک ہندوستان میں، اور پھر اسی سمجھے مناسبت سے وہ عید وغیرہ بھی سعودی عرب کے چاند کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ صورتحال اس دور کی بہت خراب صورتحال ہے کہ اب تو فرائض پہ بھی ڈاکہ زنی ہونے لگی ہے، رمضان اور روزے کو بھی صحیح اور درست ہونے دینے کی کوشش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے روزے خراب ہوں، تراویح خراب ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے۔ میں ان تمام اپنے بھائیوں سے جو جیسا کہ ہمارے عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں یہی بات عرض کروں گا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار سعودی عرب کو نہیں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم سعودی عرب کو فالو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے، روزہ شروع کرنے اور روزہ ختم کرنے کا جو معیار قرار دیا امت کے لیے وہ ہے انسان کا چاند دیکھ کر شروع کرنا، چاند دیکھ کر ختم کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت جو ہے بہت پڑھی لکھی امت نہیں ہے، لہذا ہم چاند کو دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے تو افطار کریں گے، اور اگر کسی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا تو ہم 30 دن مکمل کریں گے اور اس کے بعد روزہ رکھیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں ہمارے وہ بھائی غور و فکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا کہ تم مکہ اور مدینہ کو معیار بنانے لا، اور ظاہر سی بات ہے، ایک بدیہی بات ہے کہ یہاں اور سعودی عرب میں بڑا فرق ہے۔ تو اگر آپ رمضان کا روزہ اور سعودی عرب کے چاند کے لحاظ سے رکھ رہے ہیں تو جب سعودی عرب میں فجر کی نماز ہو تو آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے، ظہر کا جب وقت ہو اس وقت پڑھ لیجئے، تو آپ کو پتہ لگے گا، یعنی ہر معاملے میں آپ سعودی عرب کو معیار بنا لیجئے۔ ظہر کی نماز بھی اسی لحاظ سے پڑھیے، فجر کی نماز بھی اسی لحاظ سے پڑھیے۔ اگر فجر کی نماز سعودی عرب کے لحاظ سے پڑھیں گے تو یہاں پہ تقریباً 8 یا 9 بج رہے ہوں گے، اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز ہونے والی نہیں ہے اس غلط چیز کی دعوت دینا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو باضابطہ شام بھیجا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین تھے۔ شام میں ایک دن پہلے چاند نظر آیا، مدینے میں ایک دن بعد میں چاند نظر آیا۔ شام کے لوگ اپنی رویت کے لحاظ سے روزہ رکھے اور مدینہ کے لوگ اپنی رویت کے لحاظ سے روزہ رکھے تھے۔ جب حضرت ام قریب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا چاند کی صورتحال، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ شام کے لوگوں نے ایک دن پہلے چاند دیکھا لہذا اس کے لحاظ سے رکھیں گے، ہم نے ایک دن بعد دیکھا ہے لہذا ہم اس کے لحاظ سے رکھیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے باضابطہ فتویٰ دیا۔ تو اس زمانے میں بھی دیکھیے صحابہ کے دور میں بھی شام کا الگ مسئلہ تھا، مدینہ کا الگ مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کے اعلان کو بھی تسلیم نہیں کیا اور ان کے چاند دیکھنے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ مدینہ میں چاند ایک دن کے بعد نظر آیا تو سعودی عرب میں چاند ایک دن بعد نظر آئے، ہمارے پاس ایک دن پہلے وہاں نظر آئے، ایک دن بعد یہاں نظر آئے، تو یہ فرق ہو سکتا ہے اور یہ فلکیات کے ماہرین کی بنیاد پر یہ فرق ہے، صرف ہمارے اور دیکھنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ سعودی عرب کی بنیاد پر ہم روزہ رکھیں گے اور اسی بنیاد پر عید کریں گے یہ شرعاً بھی غلط ہے اور اسی طریقے سے ماہر فلکیات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔
تفصیل سے آپ نے جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ دو تین سوالات ہیں ناظرین، پروگرام راہ ہدایت اپنے اختتامی مراحل میں ہیں۔ دو تین سوالات شب برات سے ہی متعلق آئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس میں قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے، ایک سوال یہ ہے کہ شب برات منائی کیوں جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سمجھیے کہ آخر میں بھی ہم چاہیں گے کہ شب برات سے متعلق آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ دیکھیے، شب برات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے۔ شب برات منانا نہیں ہے، شب برات میں عام راتوں کے مقابل میں قدر زیادہ عبادت کرنی ہے۔ جب تک ممکن ہو سکے انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، برات کی رات ہے۔ اس لیے انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئے عزم اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ آج سے ہی عہد کر لے کہ اب آئندہ ہم اپنی عبادتوں کا اہتمام کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور گویا کہ شب برات یہ مقدمہ ہے، ایک تیاری ہے رمضان کے لیے کہ انسان آج سے ہی تھوڑی روحانیت اپنے اندر پیدا کرے تاکہ رمضان کی عبادتوں کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو آج کے دن کوشش کرے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ یہی ہماری سمجھیے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ کمال ارشد صاحب نے یا حیو یا قیوم کی جو اذکار بتائیں مفتی صاحب کہ یہ 2 الگ الگ چیزوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف عربی گرامر کے صیغے کا فرق ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، استغیث کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، نستغیث کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب فریاد کرتے ہیں۔ تو اگر امام اس کو پڑھ رہا ہے تو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھے، اور اگر کوئی آدمی تنہا ہے تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے۔ استغیث نستغیث دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رانچی سے کالر کا سوال تھا شب برات سے متعلق کہ کیا اس میں حساب کتاب بھی کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ سید انصاری صاحب نظام آباد سے ان کا سوال تھا کہ کیا اس موقع پر بزرگان دین کے مزارات پر جانا کیسا ہے۔ ایک اور ہماری کالر کا ایک سوال تھا کہ ان کی خالہ یا ان کے رشتہ دار پریشان ہیں تو پریشانیوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں، پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، آج کی رات بھی عبادت کرتے ہوئے ہم کیسے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، مزاروں پہ جانا، فاتحہ دلانا، یہ تمام چیزیں یعنی اس سے شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ آخر میں تمام ناظرین کے ساتھ ہی ساتھ مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ کا سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات نے پروگرام کو رونق بخشی ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ آج کی اس رات کے ساتھ انشاءاللہ ہم استقبال رمضان کی طرف بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ جستجو کریں گے رمضان مبارک میں عبادت کرنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹنے کی۔ فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔